آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں جو کہ سپتمبر 2020 سے میں نے چھپا کر رکھی ہے۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں، جن کی اس مقبولیت کی وجہ سے اور جتنی تیزی سے ہندو ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو رہے تھے، اس سے ڈر کر مودی حکومت نے پچھلے 1 سال سے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حرم میں بیٹھ کر پھر اس کی ایک ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی۔ جامعۃ الرشید کراچی میں ہیں، اس کے محتمم مفتی عبد الرحیم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور وہ خواب عمران خان کے بارے میں تھا۔ حضرت ہر سال سعودی عرب تشریف لاتے تھے۔ 2020 سپتمبر میں جب یہاں تشریف لائے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ میں ان سے بہت اٹیچ تھا، میرے پاس ان کا نمبر بھی تھا۔ اب تو شاید وہ نمبر بند ہو چکا ہو۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان سے ٹائم لیا اور 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ بالکل جہاں حضرت چیئر پر بیٹھے ہوئے، میں ان کے بالکل ساتھ یوں ٹچ ہو کر بیٹھا ہوں آلموسٹ۔ کافی دیر بیٹھے رہے، کافی دیر بات ہوئی۔ میں نے کہا حضرت آپ کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں آپ اس خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں جو عمران خان کے بارے میں آپ نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے دیکھا، اور انہوں نے فل ڈیٹیل میں، اتنی ڈیٹیل میں وہ ویڈیو میں نہیں تھا، مجھے خود بتایا وہ خواب۔ میں نے خود فیس ٹو فیس بیٹھ کر ان سے یہ خواب سنا، کیونکہ اب حضرت بھی جیل میں جا چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جلد مودی کی ظالمانہ حکومت سے ان کو آزاد کروائے۔ اور عمران خان کا بھی کوئی پتہ نہیں، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کرنے والا، اس کو یہ طاقتیں چھوڑیں گی تو نہیں، اللہ اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ دونوں کی زندگی میں ہی یہ جو بات ہے، یہ امانت ہے، یہ میں پہنچا دوں، اپنے سینے میں دفن کر کے نہ رکھوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حج پر تھا اور مینا سے پہلے 2-3 راتیں مسلسل میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس عمران خان کو لے کر آتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے وہی جو شلوار قمیض اور کپتان چپل پہنی ہوتی ہے اسی حلیے میں تھے، اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ہمت دے، میں بگڑے ہوئے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں ہمارا پاکستان بگڑ چکا ہے، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے۔ تو اس سال میں حج کو آیا تو میں نے حج کو آنے مینا جانے سے پہلے 2-3 رات لگاتار عمران خان کو خواب میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو یہ دیکھا، پہلا دن تو یہ دیکھا کہ جنہیں الیکشن ہو گئے ہیں اور نتیجہ آنے والا ہے، تو کچھ لوگ میرے پاس دعا کے لیے لائے ہیں، تو بہت تواضع کے ساتھ پٹھانی سوٹ پہنے ہوئے میرے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ پاکستان بننے کا حق ادا کرنے کی نیت ہے میری۔ آپ کو معلوم ہی ہے، خصوصاً جو بگڑا ہوا پاکستان ہے اسے بنانے کی ہے، اس طرح دوسرے دن تیسرے دن۔ تو اس وقت الیکشن ہو چکے تھے لیکن اس کے نتائج نہیں آئے تھے۔ ایک اور بات جو حضرت نے مجھے بتائی وہ ویڈیو میں نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ سے وہ کام لے لے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے وہ کام لے لے جو صلاح الدین ایوبی سے لیا گیا تھا۔ جیسے صلاح الدین ایوبی نے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا تھا، اللہ کام لے لے جو صلاح الدین ایوبی سے لیا گیا تھا۔ جیسے صلاح الدین ایوبی نے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا تھا، اللہ مجھ سے وہ کام لے لے۔ اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں، مسلمانوں کا لیڈر ہے، پوری مسلم دنیا اس کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ جس طریقے سے ہر طبقے کے مسلمانوں کے لیے اس نے آواز بلند کی ہے، ہماری زندگی میں اس طرح کسی نے نہیں کی پہلے۔ بہرحال حضرت کہتے ہیں اب ہم عرفہ کی طرف گئے۔ اب عرفہ کی جو رات ہے وہ میرے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ اس رات میں پچھلے 2-3 سالوں سے بہت ہی اہم خواب دیکھا کرتا تھا۔ میں جو خواب دیکھتا تھا وہ بہت اہم تھا میری زندگی کے متعلق۔ تو عرفہ کی رات میں نے جو خواب دیکھا وہ بہت اہم تھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کلیم
اب تو خوش ہو، اب تو خوش ہو۔ میں کہتا ہوں کس بات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب تو خوش ہو، تم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، اب وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اب تو تم خوش ہو۔ عرفے کی جو رات ہے مینا میں گئے تو اس روز خواب دیکھا. ادھر 3-4 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ عرفے کی رات میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور دکھائی دے رہا ہے جو میری زندگی کے لیے بڑا اہم، مطلب میری زندگی کے لیے. تو میں اب 2-3 سال، پچھلے سال ایک خواب دیکھا تو اگلے سال انتظار کر رہا تھا آج عرفے کی رات ہے، تو اب پھر اس رات بھی میں سوچ رہا تھا کوئی رات. میرے ذہن میں یاد بالکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر بن جائیں کچھ ہو جائے، لیکن وہ رات کو خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ خوش ہو، اب تو خوش ہو. ذرا اشتباہ ہو رہا ہے چونکہ نبی عرفے کی جو رات ہے مینا میں گئے تو اس روز خواب دیکھا. ادھر 3-4 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ عرفے کی رات میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور دکھائی دے رہا ہے جو میری زندگی کے لیے بڑا اہم، مطلب میری زندگی کے لیے. تو میں اب 2-3 سال، پچھلے سال ایک خواب دیکھا تو اگلے سال انتظار کر رہا تھا آج عرفے کی رات ہے، تو اب پھر اس رات بھی میں سوچ رہا تھا کوئی رات. میرے ذہن میں یاد بالکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے پرائم منسٹر بن جائیں کچھ ہو جائے، لیکن وہ رات کو خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ خوش ہو، اب تو خوش ہو. ذرا اشتباہ ہو رہا ہے چونکہ نبی اکرم کا فرمان ہے خوش ہو یا تو یہ اب تو خوش ہو. لکھا یعنی بھائی اللہ کس بات پر خوش کہ تم دعا کیا کرتے تھے نا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا، تو بن گیا. میری آنکھ کھل گئی، مجھے عجیب سی کیفیت رہی پورے دن، اور وہ پرانے جو 2-3 دن سے خواب میں دکھائی دے رہے تھے تو یہ وہ ہوا. یقین کریں یہ انہوں نے مجھے جب فیس ٹو فیس بتایا تو مجھے اس میں پھر کوئی شک نہیں رہا کہ یہ شخص صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے. اللہ نے اس سے کام لیا ہے اور اللہ اس سے کام لے رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، لمبی زندگی دے. اسی طریقے سے اللہ کام لیتا رہے تو وہ دن دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صرف پاکستان کو صحیح نہیں کرے گا، پوری مسلم امہ کو اٹھائے گا اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا. اس کی نیک نیتی ہے، اس کے اندر خلوص ہے. کب سے 25-26 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بڑا کام لے لے، میں دنیا میں بیکار نہیں آیا، بڑا کام لے لے. اب اللہ کی مرضی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کسی کو بھی چن لے اس کام کے لیے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے. اب اللہ اس کو لمبی زندگی دے، میری قوم کو سمجھ دے کہ جو بیرونی جو کانسپائریسی ہے، جو ان کے بیرونی طاقتوں کے اندر پاکستان میں اعلی کار بیٹھے ہوئے، ان سب کو پہچان کے ان کی کانسپائریسی کا حصہ مت بنے. ہر روز جو وہ فتنہ نکالتے ہیں اس فتنے کا حصہ مت بنے، سمجھداری دکھائیں. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، میرے ملک پاکستان کی، پوری مسلم امہ کی حفاظت فرمائے، حامی و ناصر ہو. عمران خان کی حفاظت فرمائے. اللہ عمران خان کو مزید توفیق دے، اللہ مسلمانوں کو مزید توفیق دے کہ وہ جب کوئی